حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ کا یہ انعام ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک اللہ جل جلالہ کا ایک خاص انعام، احسان، فضل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ جو لفظ استعمال ہوا اپنی کمر ہمت کو کس لیتے، اور جب تک رمضان کا مہینہ رہتا تو دوبارہ آپ علیہ السلام بستر پر تشریف نہ لاتے، گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا، دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ وَابْتَحَلَّ فِي الدُّعَاء، رسول اللہ علیہ السلام دعا میں کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ تو دعا کا اور تلاوت کا اور دیگر اعمال کا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں ایک حدیث درج کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ایک جملہ نقل کیا ہے کہ فرمایا یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اصل میں یہ ترغیب کا، دعوت دینے کا، شوق دلانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک محاورہ ہے، ورنہ یہ تقسیم کوئی خاص تقسیم نہیں ہے۔ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی اور خلاصی تو پورا مہینہ جاری رہتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ان للہ عتقاء کل یوم، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ جل جلالہ ہر روز لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ تو رمضان کا مہینہ تو بنیادی طور پر جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہی مہینہ ہے۔ دیکھیں، انسان، ہم جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہماری دو طرح کی ضروریات ہیں۔ ایک ہماری ظاہری جسمانی ضرورت ہے جس میں دنیا کے کاروبار ہیں، جابز ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اپنا کھانا پینا ہے، جسمانی ضرورتیں ہیں۔ ایک ہماری روحانی ضرورت ہے۔ ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے، ہماری روح کو بھی طلب پیدا ہوتی ہے۔ روحانی طلب کی تکمیل اللہ جل جلالہ نے اعمال میں رکھی ہے۔ اعمال کی برکت سے انسان کو روحانی طور پر ترقی بھی ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، اور یہ ذرائع رمضان کے مہینے میں آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں
یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید دین اور دنیا الگ الگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دین میں ترقی حاصل کرے، دینی معاملات کی ادائیگی کرے، اور دین کے ساتھ ساتھ دین کی اتباع میں، ساتھ ساتھ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن دین کی اتباع میں دنیا کو لے کر چلے، تو اللہ جل جلالہ اس کی دنیا کو اس کا دین بنا دیں گے۔ بڑا آسان عمل ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جو آرام کرتے ہیں، ان تمام معاملات میں اگر ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ بھئی اس ضرورت کی تکمیل کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ میں اس کے بعد مجھے جو انرجی یا جو طاقت حاصل ہوگی، میں اللہ جل جلالہ کی عبادت کروں گا، تو میرے یہی کھانا، میری یہی ضرورتیں میری لیے عبادت بن جائیں گی۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو پیاس لگتی ہے، پانی اس نے پینا ہے، تو پانی پینے سے پہلے وہ یہ نیت و ارادہ کر لے کہ بھی میں نے سنت کے مطابق پانی پینا ہے، اور اپنے جسم کا یہ میرا حق ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تو میں اپنے جسم کا حق اپنے رسول اللہ علیہ السلام کی ہدایت پہ پورا کر رہا ہوں، تو یہ پانی پینا اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ کراچی میں ایک بزرگ تھے، پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھک کے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اور بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بچے کو اس لیے پیار نہیں کیا کہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے، جب بھی میں نے کسی بچے کو پیار کرنا چاہا تو یہ سوچ کر کے پیار کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے۔ دیکھیں، صرف زاویہ نگاہ بدل دیا کہ بھائی بچوں کو اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اچھا لگتا، بھی بچوں سے پیار کرتے تھے، اب اس پیار کرنے میں آپ کو اجر بھی مل گیا، تو آپ کی دنیا آپ کا دین بن گئی۔ آپ حضرات صبح گھر سے نکلتے ہیں، یہ ایک ہمارا بزنس ہب ہے، ہمارا ایک بزنس کمیونٹی کا ادارہ ہے، تو اگر ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے کہ بھئی میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بھی بچوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال کماؤں، اور جس ادارے میں جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں وہاں تاجر حضرات کو، دیگر مسلمان بھائیوں کو جو پریشانی ہو ان کی پریشانی دور کروں، تو میرا یہ گھر سے نکلنا اور واپس گھر پلٹنے تک میرے لیے اجر کے ذریعے، میری نیکیوں میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، ہم نے دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا، دین کی تمام تعلیمات کو اوپر اگر غور کیا جائے تو جو فلسفہ ملتا ہے ہمیں، اس کے مطابق ہم نے دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے اور ایک لمحہ نہ پیچھے، اپنے وقت پر آتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت کا جب وقت ہو جاتا ہے تو تم چاہے بلند و بالا میناروں میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، اونچی ترین عمارتوں میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر کے دبوچ لے گی۔ تو اب یہ جو ما بعد الموت زندگی ہے اس کی بھی تو ہم نے تیاری کرنی ہے نا۔ تو دنیا اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے دار العمل بنایا ہے، یہاں ہم اعمال کریں گے، آخرت میں دار الجزا بنایا ہے، وہاں ہمیں ہمارے اعمال کا صلہ، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک شہر العمل ہے، یعنی کہ عمل کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی کہ رسول اللہ علیہ السلام اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روزانہ قرآن مجید کا سننے سنانے کا اہتمام کرتے تھے،
اور اگر کوئی غریب آ جاتا تو اس کے لیے صدقہ کا اہتمام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام بھی رمضان المبارک میں ان تمام اعمال کا اہتمام کرتے تھے جن اعمال کی ضرورت ہوتی تھی اور جس سے روحانی طور پر انسان کو ترقی ہو۔ اور مقصد اس کا یہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو ترقی کی ضرورت ہے، امت کو تعلیم دینا، امت کو سبق دینا ہمیں تو ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ جو اللہ جل جلالہ نے خاص انعامات کا مہینہ رکھا ہے، اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ علیہ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کا ذکر کرنے والا بھی جو ہے نا، ذاکر اللہ فی ھذا الشہر، اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا مغفور لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ وسائل فی ھذا الشہر، سائل اللہ فی ھذا الشہر لا یخیب، اس مہینے میں اللہ سے سوال کرنے والا، مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا، مطلب اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ روزانہ رات کو یہ اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر یستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، بخشش مانگنے والا، وہ بخشش طلب کرے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم باقی 11 مہینے جو اپنی کوتاہیوں میں گزار دیتے ہیں، اس ایک مہینے میں اللہ جل جلالہ کو راضی کر کے آخرت میں بہت اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جی آخرت کی کامیابی بھی تو تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ جل جلالہ راضی ہوں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ ہم لوگ کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں، سکسیس، میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بچے کامیاب ہو جائیں۔ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے مناصب پہ چلے جائیں، میں اگر بزنس کر رہا ہوں تو میرے بچے جب تک جوان ہوں تو میرا بزنس اتنا گرو کر چکا ہو، یا میں جس ادارے میں جاب کر رہا ہوں تو میں اتنے عرصے کے بعد اس خاص پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہو چکا ہوں۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ تو کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اور یہی اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو اللہ جل جلالہ آسان اس طرح کر دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ جل جلالہ نے بخشش کا، مغفرت کا، اعمال کا جو مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں انسان اللہ جل جلالہ کی رضامندی، اللہ جل جلالہ کی جو ہے نا خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے آپ کے سامنے، جو اصل چیز ہے رمضان کی عبادت، جو اصل عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار حاصل کرو۔ یہ تقوی جو ہے یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور روزہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ اجر خود عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس کے لیے کسی فارمولے کی، کسی کیلکولیشن کی اللہ جل جلالہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔
الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، من النار، جہنم کی آگ سے، یستجن بها العبد، انسان جو ہے، بندہ جو ہے، روزے کے ذریعے جہنم کی آگ سے خود کو بچا سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہم روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ جل جلالہ کے لیے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، بڑی تسلی والی بات ہے۔ فرمایا دو چیزوں کے بارے میں، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے حضور سفارش کریں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو کھانے پینے سے، ذاتی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا آپ کے لیے، میں آپ سے اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا وہ کہے گا، قرآن مجید اللہ جل جلالہ کے حضور سفارش کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو راتوں کو جگایا کہ یہ رات کو اٹھ کر کے میری تلاوت کرے، میں آج سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت عطا فرما دیں، اللہ جل جلالہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیں۔ تو ان دو چیزوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ جو ہے انسان کے لیے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے ہاں سفارشی بنیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے روزہ ہمارے لیے بہت بڑا سفارشی ہے، اس کی حساسیت بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلا حاجت للہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے، بھوکا پیاسا رہ کر کے، جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، جاہلوں والے کام نہ چھوڑے، نامناسب طرز عمل سے باز نہ آئے، تو فلا حاجت للہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی۔ پھر مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی رہ لیتا ہے، پیاسا بھی رہ لیتا ہے، تو پھر مقصد نہیں ہے۔ اصل میں روزے کی، اب حضرات کی یہ ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، روزے کی دو جہتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری جہت ہے، ظاہری صورت ہے، اور ایک اس کی روحانی صورت ہے۔ روحانی صورت کے بارے میں تو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ اگر انسان، روزے کا مقصد صرف کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہر اس عمل سے رکنا ہے، بچنا ہے جس عمل سے اللہ جل جلالہ نے منع کیا، تو تب تو اس شخص کو روزے کا روحانی فائدہ حاصل ہوگا۔ صرف دیکھیں، روزے میں آپ حلال چیزیں روک رہے اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پریکٹس سے یہ سبق حاصل کرنا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے حکم پر حرام چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ روزہ پریکٹیکل عبادت ہے۔ بھئی اگر میں حلال نہیں کھا رہا، میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے گھر میں بڑا اچھا تازہ باغ کا فروٹ رکھا ہوا ہے، میں کھا لیتا ہوں، کسی نے پوچھنا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا، فریش جوس میرے سامنے رکھا ہے، میں پی لیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلنا، کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ پانی رکھا ہوا ہے، مجھے پیاس لگی، میں پانی پی لیتا ہوں، میں اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں، کسی کو نہیں پتہ چلنا، لیکن میں کیوں نہیں کھا پی رہا؟ کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے روزہ رکھنے کو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کے دیکھنے پر حلال نہیں کھا رہا۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب مجھے
بزنس ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے یا گرو کرنا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے انٹرسٹ بیسڈ قرضے کیوں لیتا ہوں؟ روزے میں اللہ پر یقین تو ہے، لیکن جب بزنس ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے تو میں اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہوں۔ میں نے گھر خریدنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی گھر کی خریداری کے لیے سود پر قرضہ لے لیتا ہوں۔ اسی طرح میں گاڑی چلا رہا ہوں، روڈ پر جا رہا ہوں، مجھ سے ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی ہو گئی تو میرے ذمہ چالان بنتا ہے، تو میں چالان دینے سے کتراتا ہوں، ویسی جیب گرم کر دیتا ہوں، چائے پانی دے دیتا ہوں، کیوں؟ اس وقت اللہ یاد نہیں آتا مجھے۔ اور جب مجھے سرکاری معاملات میں، سرکاری اداروں میں کام کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اس تلاش میں ہوتا ہوں کہ کوئی ہے یار جو چائے پانی لے لے، تھوڑا سا خرچہ لے لے اور اس کے بعد میرا کام کروا دے۔ ہم خود لوگوں کی عادت بگاڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی لوگ رشوتیں لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو روزے کی ایک روحانی جہت ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، ایک اس کی ظاہری صورت ہے۔ ظاہری صورت کیا ہے کہ سحری کے بعد سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی۔ اب اس میں نے ٹائم، بھئی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کا کھانا پینا ختم ہو، افطار کے وقت میں غروب آفتاب ہونے کے بعد افطار کروں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ مسائل سمجھوں، روزہ کب ٹوٹتا ہے وہ مسائل سمجھوں، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے وہ مسائل سمجھوں، روزے کی قضا کب ہوتی ہے، روزے کا کفارہ کب ہوتا ہے میں وہ سمجھوں، میں وہ کون سے عذر ہیں کہ جن کی بنیاد پہ میں روزہ قضا کر سکتا ہوں یا روزہ چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کیونکہ دین کا علم نہیں ہے تو ہمارے ہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اگر میں نے کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا تو بھائی میں رمضان کے بعد فدیہ دے دوں، میرا روزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، روزہ قضا ہو گیا تو روزے کی قضا لازم ہے، لیکن اگر آپ روزے کی قضا سے اس قدر مایوس ہو چکے ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے، کسی اور وجہ سے کہ بابا آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور زندگی بھر کے لیے آپ مایوس ہو گئے، تو پھر آپ روزے کا فدیہ دیں گے۔ اور اگر پھر کبھی اللہ جل جلالہ نے آپ کو صحت عطا فرما دی تو وہ فدیہ کینسل ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اب یہ مسئلہ لوگوں کو نہیں معلوم، مکمل مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا۔ تو روزے کے حوالے سے دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا، یہ رمضان المبارک سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو ہمیں جس طرح دنیا کے کاموں میں انتہائی اہمیت کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، معاملات کو سیکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آخرت کی زندگی اور دین بھی تو ہمارا ہی ہے نا، ہمیں اس کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی ایک عمل کرتے رہیں، اپنی طرف سے ہم سمجھتے رہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا، اور آخرت میں جا کر کے واضح ہو تمہارا یہ عمل بھی ریجیکٹ، تمہارا یہ عمل بھی ریجیکٹ، تمہارا یہ عمل بھی ریجیکٹ، اس میں یہ غلطی تھی، اس میں یہ کوتاہی تھی، اس میں یہ غفلت تھی، تو بتائیں ساری محنت ضائع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس لیے روزے کے مسائل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب اس میں ایک بات تو دیکھیں جی، رمضان ونس ان اے ایئر ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ جل جلالہ نے کھانے پینے کے سسٹم کو تبدیل کر دیا تو ہماری عبادات میں بھی تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے۔ عام دنوں میں ہمیں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اللہ جل شانہ کی طرف سے فرصت کے لمحات انسان کو مل جایا کرتے ہیں۔ اب صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، سحری میں نے کرنی ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤں، سحری 10 منٹ پہلے مکمل کر کے 4 رکعت تہجد کی ادا کر لوں،
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت میرے گھر میں زندہ ہو جائے گی، میری زندگی میں زندہ ہو جائے گی، نفل عبادت فرض عبادت کے برابر اجر ملے گا۔ افطاری کرنے کے بعد جب میں مغرب کی نماز ادا کروں تو مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد میں 6 رکعت اوابین ادا کر لوں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں جب آفس کے لیے تو اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے کا میرے پاس موقع ہوتا ہے، میں پڑھ کر نکل جاؤں۔ تو اللہ جل جلالہ میرے رزق میں بھی برکت ڈال دیں گے، میری زندگی میں بھی برکت آ جائے گی، میرے گھر میں بھی برکت آ جائے گی۔ اور بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ جل جلالہ کو دکھانے کے لیے اہتمام تو ہوگا نا میرے پاس، یا اللہ میں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ عام دنوں میں نوافل نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن رمضان میں نے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد رمضان میں جو دوسرا کرنے کا عمل ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ پورا سال انسان سست ہو جاتا ہے، کوشش یہ کریں کہ ہر شخص ہر بندہ رمضان میں ایک قرآن تو ختم کر لے۔ اگر ہم رمضان میں ایک قرآن پاک بھی مکمل نہیں کر سکتے تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آج تک کے دور میں اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول رہا، وہ پوری زندگی تو قرآن پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں بھی ایسے جوان پائے جاتے ہیں، آج کے دور میں آپ کے راولپنڈی شہر میں ایسے جوان پائے جاتے ہیں جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کے بھی تو گھر بار ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی کاروبار ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، ان کی بھی بہت ساری مصروفیات ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک قرآن مجید روزانہ کیا معمول ہے۔ کیا ان کی زندگی رک گئی؟ ان کے کام رک گئے؟ کیا ان کی عبادات میں کمی ہے؟ بلکہ الٹا قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کی زندگی میں، انسان کے کاموں میں برکت آ جایا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنانے کے لیے رمضان ایک بہترین مہینہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پہلے دن سے 2 پارے تلاوت شروع کر دیں، ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ آپ پہلے دن قرآن مجید کھول کر کے ایک صفحہ تو پڑھ لیں گے نا، اللہ سے مانگیں، پھر 2 ہو جائیں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، پھر پارہ ہو جائے گا، پارے سے آپ 2 پاروں پہ نکل جائیں گے۔ اور میں یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک ہوتا ہے نا حافظ کا پڑھنا، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے جو حافظ نہیں ہیں لیکن ان کے لیے بھی یومیہ ایک پارہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ حافظوں کی طرح، حفاظ کی طرح 20 منٹ میں ایک پارہ پورا کر لیتے ہیں، اتنی ان کو قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ہوگی ہے۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے حفظ مکمل کیا اور تراویح پڑھانی شروع کی، میرے ماموں تھے آرمی سے، سینئر پوسٹ سے ریٹائرڈ تھے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ، تو وہ تراویح میں میری غلطی نکالتے تھے، اتنا ان کو قرآن مجید سے تعلق بن چکا تھا۔ کہتے تھے کہ تم نے جب سلام پھیرتا مجھے بتاتے کہ تم نے فلاں جگہ غلط پڑھا، ذرا قرآن مجید کھول کر دیکھو، کیونکہ حافظ نہیں تھے تو وہ لقمہ دینا نہیں آتا نا بندے کو، تو کہتے تھے کہ تم ذرا قرآن مجید کھولو، تم نے فلاں جگہ غلط پڑھا ہے۔ دوسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تراویح کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک امت کے 90% طبقے نے مسجد میں تراویح باجماعت ادا کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا اور ان کے ساتھ تراویح کی نماز کے باجماعت شروع کی، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا اور آج تک اتفاق قائم چلا رہا ہے۔ تو بھائی یہ تو اپنے گناہ بخشوانے کا ایک بہانہ ہے، اور تراویح میں مکمل ایک قرآن سننا
یہ رسول اللہ علیہ السلام کی باقاعدہ ایک الگ سے سنت ہے۔ جب ہم تراویح کا اہتمام کریں گے اور مکمل تراویح کا اہتمام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم تراویح میں ایک قرآن مجید سن لیں گے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اس مہینے میں کرنے کی، وہ ہے استغفار کی کثرت، اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا۔ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ کم از کم اس نے 5 یا 6 تسبیح 500 یا 600 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اللہ جل جلالہ کو بندے کے استغفار سے جس قدر خوشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے اللہ کو زیادہ خوشی ہو۔ بندہ استغفار کر کے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک عمل کرنے کا ہے، دیکھیں آپ گھر سے آ رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، دفتر سے واپس گھر جا رہے ہیں، آپ بازار جا رہے ہیں، آپ یہ عمل تب بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگر کوئی نماز پڑھ چکے ہیں، آپ گھر میں مصلی پر بیٹھے ہیں، مسجد میں مصلی پر بیٹھے ہیں، تو آپ یہ عمل تب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ عمل ہے دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز جو ہے وہ عبادت ہے، اور دعا سے انسان کا اللہ جل شانہ سے ایک تعلق، ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور یہ دعا وہ واحد عمل ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو شخص دعا کا اہتمام نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، اللہ جل جلالہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ اگر کسی انسان سے 1 دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 3 دفعہ مانگیں گے، 4تھی دفعہ کہے گا یار بس کر دے بھائی۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور وہ نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ طویل دعاؤں کا مہینہ ہے، طویل دعاؤں کے اہتمام کا مہینہ ہے۔ اس میں صرف رمضان میں جانی عبادات نہیں کرنی چاہیے، کوشش یہ کریں کہ مالی عبادات، صدقات کا اہتمام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت عام دنوں میں تو تھی، لیکن رمضان میں یہ سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ کوئی شخص آپ کے در پر آ جائے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جانی عبادات، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر ہم اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ صدقے کا بھی اجر ہے، زکوٰۃ تو ہم نے دینی ہی دینی ہے، لیکن ہم کسی کو ویسی صدقہ دے دیں صرف، اور اچھا صدقہ بھی نہیں، آپ ہدیتاً بھی کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ آپ کسی کی افطار کی دعوت کر دیں، اور اس کا سب سے میرے نزدیک اچھا حل یہ ہے، آپ کو کہیں نہیں میں آپ کی افطار کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ میرے ہاں آئے، ہم اکٹھے ہوں، وقت ضائع ہو، زیادہ وقت لگے، تو بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیز خرید کر کے میری طرف سے افطار کر لیں، آپ کو خرچ کرنے کا اجر مل گیا، افطار کرانے کا اجر مل گیا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اس کا بھی وقت بچ گیا اور آپ کا بھی وقت بچ گیا۔ اس نے اپنے گھر بیٹھ کر کے دسترخوان پہ اللہ جل جلالہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا، آپ نے اپنے گھر بیٹھ کر کے اللہ جل جلالہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں رمضان میں اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے کی مقدار میں کمی لانی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے،
لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کا ہونا چاہیے، ایک حصہ پینے کا ہونا چاہیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ بھائی شام تک تو اس کو معدے کو ہضم کرتے کرتے بھی جو ہے نا شام ہو جاتی ہے، اور افطار کے وقت ہم پھر کھانا شروع کرتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن کھایا جو نہیں ہے، تو معدے کو جو ریسٹ ملنا شروع ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ ورکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ سارا دن آپ کہتے ہیں کہ جی کھٹی ڈکار آ رہی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، جسم بوجھل ہے، اس کی بڑی وجہ ہی ہے۔ اور روزے کا مقصد صبح و شام پیٹ بھرنا نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت کھانے کا اہتمام کر کے انسان بھوک کو پیاس کو برداشت کرے۔ جب وہ بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی مزید قریب ہو جاتا ہے، ورنہ سارا دن وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ بھئی میں نے کھانا کھایا تو یہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سب سے اہم کام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں اعمال تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم گناہ سے پرہیز نہیں کر رہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دھوکے بازی سے کام بھی لیا جا رہا ہے، گالم گلوچ بھی ہو رہا ہے، پھر تو روزے کا مقصد فوت ہو گیا نا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اگر تمہارا روزہ ہو اور اگر تم سے کوئی شخص آ کر کے جھگڑا کر لے تو اس کو کہو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ جھگڑا ویسے ہی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میں اس روزے دار ہوں تو مجھ سے آپ جھگڑا فی الحال نہ کریں۔ تو رمضان المبارک میں مجموعی طور پر یہ ایک انعامات کا احسانات کا مہینہ تو ہے ہی ہے۔ ایک اہم چیز جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیسرا عشرہ ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے چونکہ رمضان کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ کوشش یہ کریں، ارادہ کر لیں، کوشش یہ کر لیں کہ جتنے دن دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں کر کے کچھ دن کے لیے 20 دن ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، 2 دن ہو جائیں تب بھی اچھی بات ہے، لیکن کر لیں اپنے آپ کو ایک دفعہ فارغ۔ ایک دفعہ جب آپ اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو پھر آگے اللہ جل جلالہ کی نصرت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ ارادہ کر لیں کہ بھی یہ 2 دن یا 3 دن 10 دن کا اعتکاف ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 3 دن جا کر کے نفلی اعتکاف مسجد میں ضرور کر لیں کہ بھی بس دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے در پر بیٹھ کر کے بس اللہ کو منانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے نا، جو شخص مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، فرمایا اس کی اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ 3 خندقوں کا، اور ایک خندق کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ تو سوچیں اگر ایک شخص جہنم سے اتنا دور چلا جائے، مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور اعتکاف رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ اس اعتکاف کے فوائد کیا ہے؟ ایک فائدہ جو بڑا اہم ہے، یہ میں اور آپ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں اللہ جل جلالہ نے ایک رات رکھی ہے جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کی خیر سے، اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اب یہ رات، جو شخص اس رات میں عبادت میں مصروف ہو، اللہ اکبر، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، جو شخص اس رات میں عبادت میں مصروف ہو، حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور جو بھی اس رات میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔
بلکہ ایک روایت کے مطابق تو مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں، آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس رات کے تعین کو ختم فرما دیا، ضروری نہیں کہ 27ویں ہی ہر سال شب قدر ہو، 21ویں بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ہر طاق رات میں، اگر مکمل طاق رات نہیں جاگ سکتا تو بھائی کچھ دیر تو جاگ سکتا ہوں نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو جاگ کر عبادت کر سکتا ہوں نا۔ ایک ہے کہ بالکل ہی نہیں عبادت کی اور سویا پڑا رہا، اور ایک ہے کہ تھوڑی سی عبادت کر کے سو گیا۔ تو تھوڑی سی عبادت کر کے سوؤں تو میرا سونا بھی انشاءاللہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور یہ اہتمام آپ تو ضرور کر لیجئے کہ بھائی میں نے تہجد تو لازمی روزانہ پڑھنی ہے، سحری جب کرنی ہے تو سحری کر کے میں اس چیز کا اہتمام کر لوں۔ میں کسی کے ہاں گیا ہوا ہوں، میں اپنے گھر پر ہوں، میں کسی فنکشن میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ ایک اہتمام ضرور کر لیں کہ میں نے تہجد نہیں چھوڑنی۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اس تہجد کی برکات، اور پھر لیلۃ القدر میں تہجد اور نوافل کی ادائیگی، تو اجر کتنا بڑھ جائے گا، 1000 مہینے، مطلب ایک رات اور 84 سال کی عبادت کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہم اللہ جل جلالہ کو راضی کر لیں، اس میں میرا بھی بھلا ہے، آپ کا بھی بھلا ہے، اور اس مہینے میں ہم اللہ جل شانہ کو راضی کر کے اپنی قوم کے لیے مسائل اور مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔